السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج میرے ساتھ ہمارے بھائی منان بھائی جو افغانی ہیں اور افغانستان سے ابھی ہو کے آئے ہیں پاکستان سے ہوتے ہوئے، اور انہوں نے کچھ ایسے فیکٹ اینڈ فگرز بتائے ہیں جو میں تو خود سن کے بڑا حیران ہو گیا ہوں. اینڈ ڈالر کا بھی بتائیں گے کہ وہاں پر ڈالر کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور کس طریقے سے. تو وہ پہلے ذرا سا اپنا جرنی بتاتے ہیں کہ افغانستان پاکستان سے ہوتے ہوئے پھر افغانستان، اور افغانستان میں بھی حالات ہے کیسے ہیں طالبان کے آنے کے بعد. منان بھائی ابھی پہلے بتائیں کہ پہلے آپ گئے پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں گیا تھا افغانستان. تو افغانستان میں نے 1 منتھ گزارا. میں رات کو 3 بجے کابل سے قندھار کی طرف روانہ ہو رہا تھا. تو 1 میل جب میں چلا گیا تھا، پیچھے طالبان کی گاڑی آ گیا، وہ آگے کھڑے ہو گیا، کہتا ہے بھائی صاحب تیرے ساتھ فیملی ہے، بچے، اس لیے ہم قریبی کھڑے نہیں ہوئے. اچھا. تو اگر یہ گرمی میں گاڑی خراب ہو جائے، یہ بچوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ راستہ میں کوئی میکینک نہیں، کوئی چیز نہیں. تو میں نے بولا پھر، کہتا ہے یہ کابل کی گورنر کے نمبر ہے، یہ غزنی کی گورنر کے نمبر ہے، یہ قندھار کی گورنر کے نمبر ہے. ڈائریکٹ گورنر کا نمبر؟ ڈائریکٹ گورنر کے. اور گورنر جو بیٹھتے ہیں وہاں ٹرانسپورٹ والا سب کچھ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے راستوں کا. تو کہتا ہے اس نمبر پہ فون کرو، اگر ایمبولنس کا ضرورت ہو گیا آپ کو ایمرجنسی میں پہنچ جائیں گے، گاڑی خراب ہو گیا ایمرجنسی میں پولیس کی گاڑی آئیں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے. اگر آپ نے ٹھہرنا ہے فیملی کے ساتھ تو ہم لوگوں نے فیملی کا جگہ بنایا ہوا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ آپ رہ سکتا ہے، 2 کمرے ادھر، کھانا پینا فری. دوسرا ایک چیز میں نے اور دیکھا تھا، جب کئی چیک پوسٹ پہ تلاشی ہوتا تھا، دیکھتا تھا کہ عورتیں ساتھ ہے تو وہ آپ کو اشارہ کر لیتا تھا کہ چلے جاؤ. ٹھیک، وہ آپ کو نہیں روکتا تھا. ہاں، اگر اس کو شک پڑ لیتا تھا آپ کے ساتھ لیڈیز ہوتا تھا تو صرف آپ کو بلا لیتا تھا، آپ سے بات کنفرم کرنے کے، بھائی کس علاقے کا، کس جگہ کا، کہاں سے آیا، کدھر جا رہا ہے. دوسرا یہ تھا، اگر آپ کے ساتھ $100 سے یا 100 کسی کرنسی سے زیادہ تھا وہ آپ سے ضبط کر لیتا تھا. ابھی وہ کہتا کوئی باہر کا کرنسی الاؤڈ نہیں ہے. اچھا. ہاں، یہ ابھی قانون شروع ہو گیا. دوسرا بات یہ تھا کہ وہاں پیٹرول 30 روپے کا تھا، پاکستان میں 320 روپے کا تھا. 30 روپے کا تھا؟ 30 روپے کا. اور ذرا دیکھ کے بتا دیں ذرا پاکستانیوں کتنے کا اگر کوئی کنفرمیشن چاہتا ہے میں دے سکتا ہوں. بتا دیں کتنے کا بنتا ہے؟ میرے پاس رسیدیں پڑا ہے 30 روپے کا. 30 روپے کا؟ ہاں. پاکستان میں آٹا میں نے گھر کے لیے لیا تھا 8,000 کا، وہی آٹا قندھار میں نے 1500 کا لیا، 100 کلو. 8,000 کا؟ اور کہاں 1500 کا؟ 1500 کا. دوسرا ادھر میں نے ایک بھکاری نہیں دیکھا. یہ تعجب کی بات ہے کہ بھکاری میں نے. اچھا، کرپشن کا حال بتائیے کہ جس طرح پاکستان میں ہر چیز پہ پیسہ مانگتے ہیں، ایئرپورٹ سے بھی نکلتے ہوئے لوگ پیسہ مانگتے ہیں، اس کا کیا ہوا؟ میں وہاں گورنر کے پاس گیا تھا، میرا کام تھا، میرا جائیداد ہے وہاں. میں گورنر کے پاس گیا تھا، وہ کرسی ادھر تھے، وہ مسجد میں آپ نے چادر نیچے کیا ہوا تھا. کہتا ہے بھائی صاحب مہمان آیا، چائے لاؤ. تو چائے کے ساتھ کوئی بسکٹ نہیں تھا. گورنر خود سوکھا روٹی کھا رہا تھا. یہ قندھار کے گورنر ہے. جو رئیس الوزراء جیسا وزیر اعظم ہے وہ شخص مسجد میں خود جماعت دیتا تھا. کوئی تحفہ الاؤڈ نہیں ہے، کوئی مہمان نوازی اسپیشل الاؤڈ نہیں ہے. ایک شخص منسٹر اپنے عہدے پہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتا، چینج ہو جاتا ہے علاقوں میں. اگر کرائم ہو جاتا تھا وہ سپاہی سے نہیں پوچھتا تھا، وہ منسٹر سے پوچھتا تھا، وہ ڈی آئی جی سے پوچھتا تھا، وہ فوج سے پوچھتا تھا. اور آپ نے ایک اور بات بتایا تھا کہ ایئرپورٹ سے جب آپ نکلے پاکستانی ایئرپورٹ سے اور افغانستان میں جب گئے پاکستانی تو ایئرپورٹ کیا فرق تھا اس میں دیکھا؟ فرق میں یہ تھا، جب میں کابل ایئرپورٹ سے نکل گیا تو میرے بچوں کے پاس لیڈیز کانسٹیبل گیا، کہتا ہے کسی نے رشوت تو نہیں مانگا. یہ افغانستان میں؟ افغانستان کابل ایئرپورٹ بروز محشر میں گواہی دیتا ہوں. کسی نے تو بدتمیزی نہیں کیا، کسی نے تو آپ سے کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں کیا کہ آپ غیر ملک سے ہیں. میرے ساتھ پاکستانی بھائی بھی تھے قندھار میں، سیالکوٹ کے، گجرات کے لوگ وہاں کام کرتے، گھرے لیا ہوا ہے. تو یہ فرق نہیں تھا. قوم پرستی نہیں ہے، زبان پرستی نہیں ہے، تعصب پرستی نہیں ہے. بارڈروں پہ کوئی ایک چیز میں نے نوٹ کیا تھا، جب میں پاکستان کے بارڈر آ گیا، کیونکہ پاکستان بھی الحمدللہ ہمارے بھائی ہے، ہمارے مسلمان ملک ہے. حکمران ایک نکما، چور، بے غیرت ہے. ایک عمران خان جیسا ایماندار بندہ پورا پاکستان نے برداشت نہیں کیا. اچھا، اب میں آپ سے ایک اور سوال میں لازمی کرنا چاہتا ہوں. عمران خان
بیسکلی وہاں پہ افغانستان میں عمران خان کے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے اور کیا ان کے خیال ہے ان کے بارے میں؟ عمران لوگ تو یہ کہتا تھا پروردگار کرے عمران خان آ جائے، کیونکہ اس نے عمران خان کی حکومت میں ڈرون حملے پاکستان میں بند ہوا. عمران خان کی حکومت میں بارود اور گولیاں افغانستان کے بارڈروں پہ بند ہوا، کیونکہ اس نے امریکہ کا ابسولوٹ نہ بولا کہ بھائی ہم اپنے یونٹی بنائیں گے. ہم آپ اپنے سمجھتے ہیں کہ خان کی بہت بڑی سپورٹ ہے وہاں پہ وہ افغانستان میں میں؟ سمجھتا ہوں اگر وہ آ جائے میرے خیال میں پاکستان ایک خود مختار ملک بنے گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر عمران خان کو کچھ کر دیا گیا یا کچھ ایسا کوئی حرکت کر دیا جائے تو افغانستان کے اندر بھی اس کا ری ایکشن آئے گا؟ اگر یہ عمران خان کے ساتھ زیادتی کرے، یہ صرف افغانستان میں نہیں آئیں گے، یہ تمام دنیا کی جتنا مسلمان ہے وہ پاکستان سے نفرت کریں گے، خاص کر فوج سے.